الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد. مضامین قرآن ہماری آج تیسری نشست ہے. اللہ رب العزت کی یہ شان کہ سب امور کا اس کی جانب لوٹنا اور پلٹنا قرآن مجید کا بار بار دہرایا جانے والا ایک موضوع ہے. شروع یہ وہیں سے ہوا ہے جو ہمارا پہلا موضوع تھا. اللہ تعالیٰ کا ارادہ اور اس کی قضا اور اس کا فیصلہ، اس کی منشا اور اس کی مرضی کا جاری و ساری ہونا اس پورے جہان کے اندر، بنیاد تو اس کی وہ ہے. لیکن اس کا نتیجہ یہ ہے کہ پھر معاملات بظاہر وجود پانے کے بعد بالآخر اس کی منشا کی جانب لوٹتے ہیں. اس کے بے شمار پہلو ہیں. ہم زیادہ وقت صرف کیے بغیر موضوع میں چلتے ہیں. سورۃ آل عمران میں آتا ہے وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ. جو کچھ آسمانوں اور زمین میں ہے سب کا سب اللہ کی جاگیر ہے، اللہ تعالیٰ کی ملکیت ہے، اس کی ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورِ، اور سب کے سب امور اس کی جانب لوٹتے ہیں، فیصلوں کے معاملے میں، انجام کے معاملے میں، اور اپنے جو کانسیکوینسز ہیں ان کے معاملے میں اللہ رب العزت ہی کے پاس ہر چیز واپس جا کر رہنے والی ہے. اچھا، دوسری سورۃ آل عمران کی آیت ہے فغیر دین اللہ یبغون. کیا یہ اللہ کے دین کے ما سوا کوئی طریقہ زندگی چاہ رہے ہیں، تلاش کر رہے ہیں؟ دین، اللہ تعالیٰ کی بندگی کے علاوہ کوئی دستور یہ لوگ چاہتے ہیں. وَلَهُ أَسْلَمَ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جبکہ اس کے آگے جھک گئی ہے ہر چیز جو آسمانوں، اور کسی کا دم نہیں ہے کہ اس کے آگے نہ جھکے. طوعاً وکرہاً، چاہے خوشی سے چاہے مجبوری سے. وَإِلَيْهِ یرجعون، اور سب کو اسی کی جانب پلٹنا اور لوٹنا ہے. یعنی ایک درجے میں آپ یہ دیکھتے ہیں کہ یہاں دنیا آزاد بھی ہے، یہاں لوگ اپنے معاملات چلاتے بھی ہیں، طے بھی کرتے ہیں، قوتیں بھی آپ لوگوں کی دیکھتے ہیں، شان و شوکت بھی دیکھتے ہیں، یہاں تک کہ خدا بنے بیٹھے ہیں. فرعون بھی یہاں پر بن جاتے ہیں، نمرود بھی یہاں پر بن جاتے ہیں. اور بظاہر یہ ایک ایسا جہان لگتا ہے کہ جس کا کوئی والی وارث نہیں ہے، جو کہ دراصل آزمائش کے لیے ہے کہ نگاہ والے اس کے اندر بھی اس کی قدرت کو اور اس کے جو دستے مشیت ہے اس کو تلاش کریں اور اس کائنات کو کسی کی اندھیر نگری نہ جانیں. مگر یہ ہے کہ پھر ایک وقت آتا ہے کہ یہاں کے فرعون غرق کر دیے جاتے ہیں، نمرود الٹ دیے جاتے ہیں، یہاں کے جتنے باطل خدا ہیں وہ مٹا دیے جاتے ہیں، اور پھر سب کے سب معاملات جو ہیں وہ ان کے ہاتھ سے لے کر وہی ایک قدرت، وہی ایک شوکت، وہی ایک شان پھر میدان میں آ جاتی ہے. تو یہ دراصل ایک طریقے سے اللہ تعالیٰ نے احاطہ کر رکھا ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ کا احاطہ کرنا ہے، محیط ہونا ہے چیزوں پر. سورۃ ہود کے اندر یہ مضمون بیان ہوتا ہے وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ. اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہے، اسی کے پاس ہے اور اسی کی ملکیت ہے غیب، آسمان، جتنے بھید ہیں، جتنی اندر کی باتیں ہیں آسمانوں کی اور زمین کی. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر معاملے کا فیصلہ اللہ کے پاس جا کر ہونا، ہر چیز کو لوٹنا ہے. اللہ مرجع اللہ ہے. كُلُّهُ فَاعْبُدْهُ، تو پھر اس وجہ سے اس کی عبادت کر. اب دیکھا یہاں پر آپ اس کے قابو میں ہیں، یعنی بظاہر یہ دنیا کتنی بھی آزاد ہے مگر آپ اس کے قابو میں. تو اللہ تعالیٰ کے احاطے کو محسوس کرنا اپنے وجود پر اور کائنات پر، تو اس کے اندر پھر جب آپ پابند محض ہیں، جب مجبور محض ہیں، تو پھر اس میں جس کی شان ہے تو اس کے آگے جھکنا، جو کہ حق رکھتا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے. تو یہاں عبادت کو جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی اس قوت کے
اندر محصور کرنے کے بعد پھر عبادت کی دعوت دی گئی ہے۔ فاعبدہ، تو پھر اس کی عبادت کرو، وتوکل علیہ، سب معاملات کو پھر اسی پر چھوڑ دو۔ تو دراصل یہ عبادت ہی کی ایک صورت ہے کہ معاملات کو بھی پھر اس پر چھوڑ دیا، یعنی مومن سارے معاملات کا خود ٹھیکیدار نہیں ہوتا ہے، وہ صرف اسباب اختیار کرتا ہے، مگر ان تمام اسباب کے اندر اللہ تعالیٰ کی مرضی پر اپنے معاملات کو مکمل طور پر چھوڑتا چلا جاتا ہے اور پوری طرح مطمئن ہوتا ہے۔ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اور اللہ تعالیٰ غافل نہیں ہوتا ہے جو کچھ تم اپنے اس جہان کے اندر کرتے ہو۔ سورۃ قصص کے اندر بیان ہوتا ہے وہ، اور اس کو توحید کے ساتھ جوڑ کر اس مضمون کو لایا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی جانب اشیاء کا لوٹنا دراصل اللہ تعالیٰ کی توحید کا بیان ہے، اور یہ وَهُوَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ، وہی ہے اللہ، کوئی نہیں اس کے علاوہ عبادت کے لائق۔ لَهُ الْحَمْدُ فِي الْأُولَى وَالْآخِرَةِ، اسی کی ہے تعریف، اسی کی ہے خوبی اس دنیا کے اندر بھی اور اگلے جہان کے اندر بھی۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، فیصلے سارے اسی کے ہیں۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو بھی اسی کی جانب لوٹ کر آنا ہے۔ تو خود آخرت بھی ہے دراصل اللہ تعالیٰ کی اسی شان کا بیان ہے کہ بالآخر معاملات اس کے پاس جا کر رہیں اور وہ ان اشیاء کا فیصلہ کریں۔ اسی صورت میں پھر یہ بیان ہوتا ہے وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ، اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کو معبود مت پکڑنا، نہیں ہے کوئی لا الہ الا ہو، کوئی اس کے علاوہ نہیں ہے جس کی شان ہو کہ اس کی عبادت ہو۔ کل شیء ہالک الا وجہ، ہر چیز یہاں برباد ہو جانے والی ہے، ہلاک ہو جانے والی ہے، فنا ہو جانے والی ہے، الا وجہ، مگر اس کی ذات، صرف اس کی ذات ہے کہ جس کو فنا نہیں ہے۔ وَلَهُ الْحُكْمُ، اسی کا ہے فیصلہ۔ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ، اور تم سب کو اسی کی جانب پلٹ کر آنا ہے۔ تو یہ ہے اللہ رب العزت کا احاطہ اور اس کے دائرے میں آنا۔ اس کا یہ مضمون سورۃ مریم کے اندر بیان ہوا، اور وہاں یہ جو قیامت ہے، قیامت کی گھڑی، تو دراصل اس مضمون کا ہی بیان ہو جاتا ہے۔ بہت ہی پرتاثیر بیان ہے سورۃ مریم۔ اسمع بہم وابصر یوم یأتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے تو دیکھنا کتنا ان کو سنتا ہے۔ اسمع بہم، کتنا ان کو سنتا ہے، وابصر، اور کتنا ان کو نظر آتا ہے، آنکھیں کھل جائیں گی ان کی، یہ اس منظر کو اور اس لمحے کو، اور جو کہ اصل حقیقت تھی اس جہان کی بھی، جس پر پردہ پڑا ہوا تھا اور کسی وجہ سے پردہ پڑا ہوا تھا تاکہ اہل نظر پہچان میں آ جائیں، تو ذرا دیکھنا کہ کتنا ان کو سنتا ہے اور کتنا ان کو نظر آتا ہے۔ یوم یأتوننا، جس دن یہ ہمارے پاس آئیں گے۔ لیکن الظالمون اليوم فی ضلال مبین، مگر آج ظالم ایک کھلی گمراہی میں پڑے ہوئے ہیں کہ ان حقیقت کو دیکھتے نہیں ہیں۔ تو یعنی اتنا زور سے بیان دیا جاتا ہے آخرت کے بارے میں، یعنی دنیا محض ایک دھوکہ ہے۔ دنیا کے اندر جو آپ یہاں حق اور باطل کی تمیز ختم ہوئی ہوئی دیکھتے ہیں، اور گویا خدا تو یہاں ہے ہی نہیں۔ اب یہ ہے ایمان بالغیب کہ اس کے اندر اتنی ہی بصیرت کے ساتھ خدا کی اس قوت کو محسوس کیا جائے۔ مومن دراصل وہ ہے جو اس دنیا کے اندر ہی اللہ رب العزت کی قوت کو محسوس کرتا ہو۔ تو آج یہ اس سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ، ان کو خوب ڈرا دو، ان کو خوب خبردار کر دو۔ اور اس دن کا نام کیا رکھا؟ یوم الحسرہ، حسرت کا دن۔ حسرت کسے کہتے ہیں کہ اب کچھ نہیں ہو سکتا۔ آپ نے کئی بار دیکھا ہوگا نا، جب کسی کا بالکل وقت گزر جاتا ہے، تکلیف بہت ہو رہی تھی، کچوکے بہت لگ رہے ہوتے، بار بار کہتا ہے، مگر ہر کہتا ہے اب تو کچھ نہیں ہو سکتا۔ لیکن مطلب کیا ہے، وہ کوئی بڑی چیز نہیں ہوگی، وہ جتنی بھی بڑی ہوگی پھر بھی کچھ نہیں ہوگی، مطلب چلے جاتے ہیں۔ بسا اوقات بالکل وہ مریض جو ہے نا، وہ یعنی بالکل وہ جسے کہتے ہیں نا موت کے دھانے پر پڑا ہوا ہوتا ہے، اور سب کہہ رہے ہوتے ہیں اب نہیں کچھ بھی ہو سکتا، ہاں پہلے کر لیتے مگر اب نہیں ہو سکتا۔ لیکن زیادہ ہے کہ بندہ یہ نہ مر جائے گا، اور کیا ہے وہ جو وہ اس کا نام رکھا ہے یوم الحسرہ۔ حسرتیں رہیں گی کہ کاش کچھ ہو جاتا، کاش کچھ کر لیں، لیکن اب ہو کچھ نہیں سکتا۔ تو اذ قضی الامر، جب فیصلہ ہی ہو گیا، فیصلہ اللہ تعالیٰ نے کر دیا جس کا فیصلہ کبھی بدلتا نہیں ہے۔ وہم فی غفلت، اور آج یہ حال ہے کہ اس سے یہ غفلت میں ہیں۔
وهم لا يؤمنون، اور اس پر ایمان نہیں رکھتے ہیں. انا نحن نرث الارض، ہم ہیں اس زمین کے اصل والی وارث بننے والے. سب یہاں تھوڑی تھوڑی دیر کے بعد چلتے ہیں، جتنے وہ شان مطلب ہے کہ وہ اس سے جو ہے نا سنبھالی نہیں جاتی. ایک کوٹھی، ایک کار، ایک بڑا قطع زمین سنبھالا نہیں جاتا اس سے، تو پتہ نہیں کیا وہ پھولا نہیں سماتا ہے، تو وہ دیکھتا ہے اور کچھ دیر کے بعد پھر وہ اسی زمین پر کل دوسرا کھڑا ہے. اولم یہدی للذین یرثون الارض من بعد اہلہا. یہ دیکھتے نہیں ہیں کہ اسی ایک ہی قطع زمین کا تھوڑی دیر کے بعد کہ نیا مالک بنا ہوتا ہے، سمجھتے نہیں ہیں. انا نحن، اصل والی وارث ہم بننے والے ہیں اس زمین کے. ومن علیہا، اور جو ان پر ہے ان کا بھی. وَإِلَيْنَا يُرْجَعُونَ، اور سب کے سب ان کو لوٹ کر اصل میں ہمارے پاس آنا ہے. تو اصل گھر، اصل ٹھکانہ، اصل لوٹنے کی جگہ وہ اللہ رب العزت کا وہ جہان ہے. اچھا، اسی مضمون کو اس انداز سے بیان کیا گیا کہ اللہ تعالیٰ کو وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى. اب منتہا اس کے کئی ساری تفسیریں کی گئی ہیں کہ تیرے رب تک ہی ہے پہنچنا. منتہا کا مطلب ہوتا ہے جس سے آگے پھر کچھ نہیں ہے. یعنی ہر انسان، ایک تو یہی ہے کہ انسان صحیح کر رہا ہے، کوشش کر رہا ہے، چل رہا ہے، آخر خدا کے پاس پہنچ کے رک جانا ہے. وہ دوڑنے لگی ہوئی، آپ دیکھ نہیں رہے ہیں ہر بندہ جی وہ بار بار گھڑی دیکھتے ہیں، بھائی کس چیز پر گھڑی دیکھ رہے ہو، مطلب کیونکہ وہ رک نہیں رہی ہے، یہ لائف ہے، رک نہیں رہی ہے. تو آخر پہنچنا اللہ رب العزت کے پاس ہی ہے. تو اس کی یہ بھی تفسیر ہوئی ہے کہ اللہ رب العزت جو ہے وہ آخری فائنل اتھارٹی ہے. الی ربک المنتہا. ہر جو ہے وہ بندہ کسی نہ کسی کا حوالہ دیتا ہے. آپ نے دیکھا ہوگا ہر ملک وہ جناب کس کا حوالہ دیتے ہیں جناب، وہ کوئی اتھارٹی ہے، وہاں پارلیمنٹ ہے، تو بڑے ہی جو ہے وہ خشوع اور خضوع کے ساتھ، بڑے ہی اخلاص کے ساتھ سب محکمے، سب نظام، سب فوجیں وہ اس کا حوالہ دے رہی ہوتی ہیں کہ اس کا پاس کردہ. مطلب تو یہ ہے اس کا منتہا، یعنی جہاں پہنچ کے اس کے بعد پھر آگے کچھ نہیں، کوئی اور اتھارٹی نہیں ہے. تو کسی کا بادشاہ ہے، کسی کا کوئی خاص خاندان ہے، کسی کا کچھ اور ہے. تو ہر مذہبیوں میں یہ ہوتا ہے کہ جناب وہ فلاں مطلب ہے کہ پیر صاحب ہیں، فلاں پوپ ہیں، فلاں پادری ہیں، فلاں احبار، فلاں رہبان، فلاں کوئی ہستی ہے، کسی مذہب کا پیشوا ہے، تو وہ آخری ہے. تو ادھر کیا ہے، وَأَنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الْمُنْتَهَى، آخری فائنل اتھارٹی، آخری مرجع، آخری حوالہ اسلام کے اندر، توحید کے اندر اللہ رب العزت کا فرمان اور خود اس کی ذات ہے. فرمایا انه هو يبدئ ويعيد، وہ شروع بھی کرتا ہے اور وہ پھر اس کو دہراتا بھی ہے. فما يكذبك بعد بالدين، جو قیامت ہے، تم مطلب کس بنیاد پر، کون سی چیز ہے جو تمہیں آمادہ کرتی ہے کہ تم قیامت کو جھٹلاؤ. الیس اللہ باحکم الحاکمین، اللہ تعالیٰ سب حاکموں سے بڑھ کر حاکم نہیں ہے. تو حاکم ہوتا ہی وہ ہے کہ جس کے کٹہرے میں لے کر جایا جائے معاملے کو، جس کی عدالت میں لے کر آیا جائے. تو اللہ تعالیٰ کا مرجع ہونا جو ہے وہ قانونی پہلوؤں سے بھی ہے، آئینی پہلوؤں سے بھی ہے، اور زندگی میں مرنے کے بعد ایک اور جہان میں جانے کے حوالے سے بھی ہے. اچھا، اس میں ایک اور مضمون بھی بیان ہوتا ہے اس کے تحت، وَإِذْ يُرِيكُمُوهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا. بسا اوقات یہ مضمون پہلے بھی اس میں بھی بیان ہوا تھا کہ غزوہ بدر میں اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو جب کافر دکھائے تو مسلمانوں کو یہ لگا کہ تھوڑے سے ہیں، اور کافروں نے بھی جب مسلمانوں کو دیکھا تو کافروں کو بھی یہ محسوس ہو کہ تھوڑے سے ہیں. وجہ کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ لڑوانا چاہ رہا تھا. اگر دونوں کو یہ دوسرا فریق زیادہ دکھتا تو دونوں فریق کہتے کہ چلیں اچھا کوئی راستہ نکالیں کہ ہم جنگ نہ کریں. تو کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہ رہا تھا کہ یہ جنگ ہو جائے اور یہ فیصلہ اب ہو جائے، جزیرہ عرب کا یہ ایک اتنا بڑا واقعہ رونما ہو جائے، تو اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے یعنی انسانوں سے ایسے فیصلے کروائے کہ انسانوں کو دونوں فریق جو ہیں ایک دوسرے کو تھوڑا تھوڑا دیکھ کر کہ شیئر ہو گئے ہیں کہ ان کو تو ہم مار دیں گے، ان کو تو ہم ہرا دیں گے. اس وجہ سے لڑ پڑتے ہیں، جبکہ وہ حقیقت جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے ہی علم ہے. اب اس میں لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، تاکہ اللہ
وہ فیصلہ کر دے جس کا کہ اللہ تعالیٰ پہلے ہی تاکہ اللہ تعالیٰ معاملے کو نمٹا دے جس کا فیصلہ وہ پہلے ہی کر چکا ہے. وَإِلَى اللَّهِ تُرْجَعُ الْأُمُورُ. یہاں پر اللہ تعالیٰ یہ مضمون بیان فرمایا کہ دراصل معاملات کو اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹنا ہوتا ہے. تو کتنے ہی مواقع پر آپ کہتے ہیں میں نے یہ مضمون رکھا تھا مگر پھر ہوا یہ کہ میں وہ فلاں بن گیا، فلاں پیشہ اختیار کر لیا، میں نے یوں بننا چاہا تھا میں پھر یوں بن گیا، میں ادھر رشتہ کرنا چاہ رہا تھا مگر یہ رشتہ ادھر ہو گیا، میں یہ فیصلہ کرنا میں اس شہر میں رہنا چاہ رہا تھا، میں اس بے شمار چیزوں میں لیقضی اللہ امرا کان مفعولا وإلی اللہ ترجع الامور. فیصلے جو ہیں وہ اللہ رب العزت کرتا ہے، اس کی طرف لوٹتے ہیں. تو آپ تو جو ہے نا جیسے وہ کشتی ہچکولے کھاتی ہے کر کر کے، آپ کو نہیں پتا کہ یہ جو موجیں سمندر کی اس کشتی کو جو ہے وہ تھپیڑے مارتے ہوئے ادھر کو لے جائیں گی ادھر کو لے جائیں گی، مگر کوئی ہے جس کے فیصلے ہوتے ہیں. تو آپ ان تمام معاملات میں کسی کی جکڑ میں اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں. تو بظاہر بہت ساری سرگرمی ہے مگر وہ کنٹرولڈ سرگرمی ہے. تو یہ قرآن مجید کا ایک موضوع ہے جو ان بے شمار حوالوں سے چلتا ہے. سورۃ آل عمران میں اب ہم تھوڑا سا ذرا تیزی سے گزریں گے. عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو ایمان لانے والے اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جو کفر کرنے والے ہیں تو ان کا بھی جو دونوں کا بیان کیا تو کہا کہ اے عیسیٰ میں جو ہے وہ تجھے اٹھانے والا ہوں، زمین سے لے کر جانے والا ہوں. تو فرمایا ثم الی مرجعکم فاحکم بینکم، مگر یہ ہے کہ اصل فیصلے میرے ہی پاس ہونے والے ہیں. اچھا یہاں جو کفار ہیں یا فساق فاسق اور فاجر ہیں ان کو دیکھ کر بھی مسلمان بسا اوقات بڑا تلملاتا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اس میں بھی ایک اعتماد ہوتا ہے مسلمان کو کہ اللہ تعالیٰ کے ہاں معاملات کو جانا ہے. پریشانی کس بات کی ہے؟ مطلب کون سی یہی جہان ہے، بس یہی دنیا ہے. کیونکہ بہت بار مومن بھی کیونکہ اس کو ایک نیکی کا ایک جذبہ ہوتا ہے، اس کو حق کو جو ہے نا وہ جیت دلوانے کا، زندگی یہی ہے تو حق کو جیت دلوانے کا ایک ایسا اس کے ہاں ایک محرک پایا جاتا ہے کہ بسا اوقات وہ مایوسی میں، بسا اوقات جلد بازی میں بدلتا ہے، بسا اوقات وہ فرسٹریشن کا رخ دارتا ہے. تو یہاں پر بھی یہ مضمون اللہ تعالیٰ لے کر آتا ہے کہ تمہیں پریشانی کس بات کی ہے، سب معاملات کو اللہ کے پاس نہیں جانا ہے، سب کو اللہ تعالیٰ کے پاس نہیں لوٹنا ہے. اور کیا اللہ تعالیٰ کا فیصلہ کوئی یوں ہی فیصلہ ہوگا تو تم کیا چیز ہو جو تمہارا خیال ہے کہ یہ جو ہے وہ تمہاری زندگی میں تمہارے ہاتھ سے اس باطل کا ستیہ ناش نہ ہوا، اس ظالم کا قلع کما نہ ہوا، اس فرعون اس نمرود کا خاتمہ نہ ہوا تو اس وجہ سے مطلب تمہیں کیا ایسی پریشانی ہے؟ تسلی رکھو اللہ کے فیصلے پر. اس کی تلقین بار بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ہوتی ہے، اہل ایمان کو بھی موقع بموقع یہ ہوتی ہے. اور یہاں تک فرمایا کہ سورۃ المائدہ میں یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم، اہل ایمان اپنے معاملے کو سنبھالو، اپنے آپ کو درست رکھو. لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، اگر تم ہدایت پر ہو، تم حق پا چکے ہو، تم اللہ تعالیٰ کی اطاعت اور فرمانبرداری پر کاربند ہو تو تمہیں کوئی نقصان نہیں ہوتا کہ کون جو ہے اللہ تعالیٰ کے راستے سے بھٹک گیا ہے. تو یہ ایک طرح کی آپ نے دیکھا ہوگا بعض اوقات دینداروں میں فوجداری کرنے کا ایک جو ہے نا وہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ میں کسی گردن مروڑ کے اس سے نیکی کرواتا ہوں. مطلب پریشان نہیں ہونا ہے. تو لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم، تمہیں کوئی نقصان نہیں ہے اگر تم خود ہدایت پر ہو کہ کوئی کہاں مرتا ہے. ٹھیک ہے، کوئی کتنا بھٹکتا ہے کتنا خراب ہے. الی اللہ مرجعکم جمیعا، تم سب کو اکٹھے ہو کے اللہ کی عدالت میں آنا ہے. اور فینبئکم، وہ بتائے گا بما کنتم تعملون کہ تم لوگ کیا کرتے تھے. تو اللہ کے فیصلے پر اس حد تک معاملے کو چھوڑ دینا کہ اس کے اندر جو اپنے بعض اوقات جو ہوتے ہیں نا اپنی ضد بازی، مطلب نیکی کرنے کے دوران بھی، دعوت کے دوران بھی نا بسا اوقات آدمی پرسنل ہو جاتا ہے. تو یہاں پر بھی اللہ تعالیٰ کے ہاں فیصلے ہونے کو اس مضمون کے ساتھ جوڑ کر اخلاص کا ایک اور معنی پیدا کیا جاتا ہے داعیوں کے ہاں. اسلام کے جو کارندے ہیں، اسلام کے جو کارکن ہیں، دین کو غالب کرنے کے لیے، دین کی اقامت کے لیے جو لوگ متحرک ہیں ان کو ایک اعتماد دلانے کے لیے یہ مضمون ایک آپ دیکھ لیجئے ایک اور
رنگ جو ہے وہ دھار لیتا ہے۔ اسی میں سورۃ المائدہ کی ہی دوسری آیت ہے کہ فاحکم بینہم بما انزل اللہ ولا تتبع اہواءہم، ان کے مابین فیصلے کرو اللہ تعالیٰ کے اتارے ہوئے دین کے شریعت کے مطابق، اور ان کی اہواء کے پیچھے ہرگز مت چلنا۔ عما جاءک لکل جعلنا منکم شرعۃ ومنہاجا، سب کو ہم نے ایک شریعت اور ایک راستہ دے دیا ہوا ہے۔ ولو شاء اللہ لجعلکم امۃ واحدہ، اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو تم سب کو ہی نیک بنا دیتا۔ مسئلہ ہی کیا تھا؟ یعنی اللہ تعالیٰ کر نہیں سکتا تھا سب کو ویسے ہی، سب کو اس یہ جو تمہارا جی چاہ رہا ہوتا ہے نا کبھی کہ تم اس کی گردن مروڑ کے اس کو ٹھیک کرو، نیکی کرو، تم تو نہیں کر سکتے، لیکن اللہ تعالیٰ کر سکتا تھا۔ اس کی گردن مروڑ کر اس سے نماز پڑھواتا اللہ، اس کی گردن مروڑ کر جو ہے نا اس سے یہ گناہ چھڑواتا، اس کو پردہ کرواتا، اس کو فلاں کرواتا، اس کو فلاں کرواتا۔ مگر یہ ہے کہ وہ کہتا ہے کہ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَعَلَكُمْ أُمَّةً، سب کو ہی اللہ تعالیٰ ایک سے اچھے نیک بنا دیتا ہے۔ وَلَكِنْ لِيَبْلُوَكُمْ فِي مَا آتَاكُمْ، مگر وہ آزمانا چاہتا ہے ان آزادیاں دے کر، مواقع دے کر، اختیارات دے کر، بہت کچھ دے کر کہ ہے کیا، لوگ اپنا آپ مجھے دکھائیں تھوڑی دیر کے لیے آزادانہ طور پر۔ فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ، تو اس لیے تم نیکی کی دوڑ لگا دو، خود آگے بڑھنے کی جیت پانے کی کوشش کرو کہ کوئی مرے کوئی جیے، کوئی رہ جائے، میں کامیاب ہو جاؤں، میں اللہ تعالیٰ کی مرضی اور اطاعت جو ہے وہ اس کو پالوں۔ تو یہاں فرمایا کہ الی اللہ مرجعکم جمیعا، تو یہ اللہ تعالیٰ نے سب کو مواقع دیے ہیں، آزادیاں دی ہیں، اس وجہ سے کہ تم بالآخر اللہ کے پاس لوٹ کر آنا ہے۔ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ، تو وہ تمہیں بتائے گا کہ تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ چند ہم نے اس مضمون کے آیات آپ کے سامنے رکھ دی ہیں۔ جو لوگ اس پہ زیادہ توجہ کرنا چاہ رہے ہیں، ابھی جب بھی وقت ملے تو ہم نے یہ ساری آیات نہیں ہیں بیسیکلی، تو اگر ساری آیات کا آپ کریں تو وہ بہت بڑا بن جاتا ہے۔ تو جو آپ کو پہلے ایک وہ شروع دن دیا گیا تھا، اس میں سے کچھ آیات ہیں جو آپ کو ان نوٹس میں دے دی جاتی ہیں، پھر ان میں سے کچھ ہیں جو آپ کے ساتھ تھوڑی سی اس کی شرح کر دی جاتی ہے، ان کو کھول دی جاتی ہے ہماری اس مجلس میں، لیکن سب آیات کو ظاہر ہے ہم اس طریقے سے نہیں کھول سکتے، ٹائم اتنا نہیں ہوتا ہے۔ تو جو لوگ ان مضامین، لیکن آپ کو لائن مل جاتی ہے، جب جتنی سی ہم شرح کر دیتے ہیں اس سے آپ کو باقی آیات کی طرف بھی وہ پوائنٹ مل جاتا ہے، وہ لائن مل جاتی ہے۔ تو جو لوگ محنت کرنا چاہیں، لطف لینا چاہیں قرآن مجید کے ان مضامین کو اس طریقے سے جڑتے ہوئے ایک دوسرے سے اور مختلف اینگلز کی طرف نکلتے ہوئے، تو باقی آیات کو خود آپ ترجمہ وغیرہ دیکھ کر تو پڑھ لیا کریں۔ قولوا قولی ھذا واستغفر اللہ۔